الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له أضعافا كثيرة صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جس طرح ہماری شریعت میں بدنی عبادت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، بہت سی عبادتیں ہیں جو بدنی عبادت کہلاتی ہیں، یعنی جس میں انسان اپنے جسم کا، اپنے بدن کا استعمال کرتا ہے، تو یہ بدنی عبادتیں کہلاتی ہیں۔ تو یہ بہت سی چیزیں اس میں فرض ہیں، بہت سی چیزیں جو ہے واجب، مستحب اور نفل کے درجے میں آتی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے اور ہمارے اسلام نے مالی عبادت پر بھی بہت زیادہ زور دیا ہے۔ تو جسمانی عبادت بھی ہوتی ہے اور مالی عبادت بھی ہوتی ہے، اور مالی عبادت کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک مالی عبادت ہے، زکوٰۃ ہے، وہ فرض ہے۔ اسی طرح سے حج ہے، جس میں مالی اور جسمانی دونوں عبادتیں شامل ہوتی ہیں، وہ بھی صاحب نصاب اور جو صاحب استطاعت ہیں ان پر فرض ہے۔ تو یہ مالی عبادتیں بھی ہیں، لیکن بہت سی مالی عبادتیں ایسی ہیں جو فرض تو نہیں ہیں، واجب تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور قرآن میں، حدیث میں اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا کہ انسان جو ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بہت جگہ اللہ نے فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم ہرگز نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک اللہ کے راستے میں تم وہ چیز نہ خرچ کرو جو تم کو سب سے زیادہ محبوب۔ تو آپ دیکھیں صحابہ کے دور میں دیکھیں گے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، ان کا ایک باغ تھا، بڑا قیمتی باغ تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور جا کر عرض کیا کہ اللہ کے وسلم، یہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم کمال درجے کی نیکی اور ایمان کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں وہ چیز نہ خرچ کرو جو تم کو سب سے زیادہ محبوب۔ تو میرے نزدیک تو سب سے زیادہ محبوب میرا یہ باغ ہے بیرحا، یہی باغ سب سے قیمتی ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں دے دوں۔ اب آپ کی مرضی ہے، یہ میری طرف سے اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، آپ جہاں مرضی ہو آپ اس کو استعمال کریں۔ تو اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ بہت خوش ہوئے، اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ بخن بخن، کہا بہت خوب بہت خوب، مال رابح، فرمایا کہ بہت نفع والا مال ہے، بہت قیمتی مال تھا، اس میں کنواں تھا، اللہ کے وسلم جاتے تھے، ٹھنڈا پانی پیتے تھے، بڑی اچھا باغ تھا وہ۔ تو اللہ کے وسلم بڑے خوش ہوئے کہ اتنا قیمتی باغ اور اللہ کے لیے وقف کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، بہت خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ اللہ کے وسلم نے فرمایا، حضرت ابو طلحہ نے فرمایا اچھی بات ہے اللہ کے وسلم۔ آپ گئے، جا کر کے اپنے بھتیجے جو لوگ اس لائق تھے رشتہ دار ان میں تقسیم کر دی۔ تو دو بات پتہ چلی، ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت، دوسرے اس میں سب سے زیادہ فوقیت اپنے گھر والوں کو دینا خرچ کرنے میں، کہ اگر اللہ کے راستے میں آپ صدقہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ دور دور تو خوب صدقہ کر رہے ہیں لیکن قریب والوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔
تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے سن لیا تمہاری بات، تم نے جو کہا وہ میں نے سنا، اب میرا یہ حکم ہے، جب تم نے کہہ دیا کہ آپ جہاں چاہیں استعمال کر لیں، تو میرا یہ حکم ہے کہ اپنے لے جا کر کے قریبی لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو لے جا کر کے آپ نے اپنے بھتیجوں وغیرہ میں تقسیم کر دیا۔ تو بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر مال کی۔ اب اس کی بہت سی قسمیں ہیں خرچ کرنے کی۔ ایک تو عام صدقہ ہوتا ہے کہ ہم نے صدقہ دیا، مال کی صورت میں، کھانے کی صورت میں، کپڑے کی صورت میں، کسی صورت میں بھی ہم صدقہ کرتے ہیں، وہ وقتی چیز ہوتی۔ کوئی بھوکا تھا، ہم نے کھانا کھلا دیا، یہ صدقہ ہو گیا۔ کسی کو کپڑا پہنا دیا، یہ صدقہ ہو گیا۔ ہمارے پاس کچھ مال تھا، کسی ضرورت مند کو دے دیا، مدد کر دی، یہ صدقہ ہو گیا، یہ وقتی صدقہ ہوتا ہے۔ اور ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، وہ صدقہ کہ جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، تو وہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ اب حدیث جو آپ کے سامنے ہم نے پڑھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اذا مات ابن آدم، کہ جب کسی بھی ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انقطع عنہ عمل، تو اس کے اعمال کا دروازہ اور رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، نہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، بند دروازہ۔ اب جتنا اس آپ کے رجسٹر میں ہے وہ آپ کو مل جائے گا، اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ لیکن فرمایا الا من ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو بھی آپ کا وہ ثواب جاری رہے گا، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز فرمایا کہ من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ اب صدقہ جاریہ کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس کو ہے نا چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت دائرہ اس کا وسیع ہے۔ آپ نے ایک مسجد میں یہ پنکھا لگوا دیا، ٹھیک ہے، آپ اس دنیا سے چلے گئے، یہ پنکھا چل رہا ہے، لوگوں کو ہوا مل رہی ہے، آپ کے انتقال کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کے گاؤں میں، محلے میں پانی کی ضرورت تھی، آپ نے ایک نل لگوا دیا، جب تک وہ نل چلتا رہے گا، آپ زندہ ہوں یا اس دنیا سے چلے جائیں، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے ایک مسافر خانہ بنوا دیا جہاں بیچارے مسافر آتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اس میں سایہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں پہلے زمانے میں یہ بہت چیزیں تھیں، ہے نا، آپ کہیں چلے جائیں، کسی شہر میں چلے جائیں، آپ کو مسلم مسافر خانہ ضرور ملے گا۔ پہلے ان چیزوں کا بڑا اہتمام تھا۔ لکھنؤ میں چلے جائیں، چار باغ اسٹیشن کی تھوڑی دوری پہ آپ کو مل جائے گا۔ بنارس چلے جائیں، آپ جتنے بڑے شہروں میں جائیں گے پتہ کریں گے تو ہاں یہاں مسلم مسافر خانہ ہے، اور وہ اسی لیے بنایا جاتا تھا کہ جو مسلمان آئیں ان کے ٹھہرنے رہنے کا انتظام ہو جائے، وہ اپنی ضرورت پوری کر کے چلے جائیں۔ تو یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس طرح سے صدقہ جاریہ کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آپ نے مسجد میں سمرسیبل لگوا دیا، جب تک اس کا جو ہے پانی لوگوں کو ملتا رہے گا، آپ کے جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ثواب ملتا رہے گا۔ یا جو زندہ ہے وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ بھائی جو چلا گیا اس دنیا سے وہ اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں کر کے گیا، تو جو زندہ ہیں وہ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے ابا دادا جس کا انتقال ہو گیا ان کی طرف سے ایک نل لگوا دیا، تو یہ آپ نے کہا کہ ان کے نام پہ وقف ہے، تو اب اس کا ثواب ان کو پہنچے گا جس کی نیت سے آپ نے لگوایا، اس کے نام اعمال میں وہ ثواب برابر پہنچتا رہے گا جب تک وہ چیز کام کرتی رہے۔ تو صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے مدرسے میں بچے پڑھتے تھے، کتابیں دے دیں، مسجد میں قرآن رکھ دیا، جب تک وہ چیز استعمال ہوتی رہے گی ثواب ملتا رہے گا۔ تو صدقہ جاریہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے۔ بہرحال ہمیں اصلی موضوع پہ آنا ہے۔ دوسری چیز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ او علم ينتفع به، کوئی ایسا علم چھوڑ کر کے اس دنیا سے گیا جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں، اس کا ثواب بھی اس بندے کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ کوئی اس نے کتاب لکھ دی دینی، اب لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، ہے نا، اب جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے وہ تو چلا گیا اس دنیا سے، لیکن اس کا ثواب اس کو پہنچ رہا ہے۔ تو کوئی بھی علمی کام کر کے گیا، لڑکوں کو پڑھا دیا، اب پتہ چلا کہ اس لڑکے نے دوسرے کو پڑھا دیا، اب ایک سلسلہ چل پڑا، تو اب جتنے لوگ اس سے علم حاصل کرتے رہیں گے، علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کے نام اعمال میں ثواب پہنچتا رہے گا جو اس دنیا سے چلا گیا۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ او ولد صالح یدعو لہ،
نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کر سکے، یعنی اس قابل تو بنا کے گیا ہو کہ مرنے کے بعد کم سے کم اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کر سکے۔ ایسا نہ بنا کے گیا ہو کہ اس کو وضو کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتہ ہو، جنازے کے دن بھی پینٹ پہن کے کھڑا ہو کنارے، کیا بات ہے تو ہم کو تو کچھ آتا ہی نہیں، نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہو، ایسی اولاد جو مرنے کے بعد اس کے حق میں کیا کرے، دعا کر سکے، اس کے جنازے کی نماز پڑھا سکے تو کیا اچھی بات، ایسی اولاد چھوڑ، تو نیک اولاد چھوڑ کر کے جانا یہ بھی ایسا عمل ہے کہ مرنے کے بعد اس مرحوم کو اپنی اولاد کے نیک کاموں کا ثواب پہنچتا رہتا۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب آپ کے سامنے جو اس ہفتے بات کرنی ہے وہ اصل وقف کا مسئلہ چلا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایک مسئلہ چل رہا ہے اور پارلیمنٹ میں ایک نیا بل لایا گیا ہے نا وقف میں ترمیم کے لیے۔ تو یہ وقف کیا چیز ہے؟ یہ بھی اسی قسم کی چیز ہے، وقف جس کی جمع اوقاف آتی ہے۔ وقف کے معنی تو اصل ٹھہرنے کے آتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت پرانا سلسلہ ہے اور اسلام کا ایک سلسلہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی کوئی جو ہے پراپرٹی ہے، زمین ہے، گھر ہے، باغ ہے، اس طرح کی چیزیں، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایسی چیز جو جائیداد غیر منقولہ ہے۔ غیر منقولہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اٹھا کے آپ یہاں سے وہاں نہیں لے جا سکتے، اس کو غیر منقولہ کہتے ہیں۔ کہ اب یہ مسجد ہے، سوچیں کہ یہاں پریشانی ہے اور اٹھا کے اپنے گاؤں میں لے جائیں، نہیں لے جا سکتے۔ یہ زمین ہے، اٹھا کے نہیں لے جا سکتے۔ باغ ہے، اس کو اٹھا کے نہیں لے جا سکتے۔ کوئی مکان ہے، اس کو اٹھا کے نہیں لے جا سکتے۔ تو یہ اشیاء اور کہہ لیجیے ہے نا غیر منقولہ ہے۔ تو غیر منقولہ جو چیزیں ہیں ان کو اللہ کے لیے وقف کر دینا، اس کو وقف کہتے ہیں۔ کہ ہماری ایک زمین تھی، ہم نے سوچا کہ اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ اب جب وہ وقف کر دی آپ نے تو اب وہ کس کی ملکیت ہے؟ اب وہ اللہ کی ملکیت میں چلی گئی۔ کس کی ملکیت میں گئی؟ وہ اللہ کی ملکیت میں چلی گئی۔ اب یہ ہوگا کہ جیسے آپ نے وقف کی، آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، آپ اس کے متولی ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے جو آمدنی ہوگی وہ خرچ ہوگی غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، جو مسلمانوں میں ضرورت مند ہیں، دینی کاموں پر، اس پر وہ چیز خرچ ہوگی۔ تو یہ وقف کیا جاتا تھا کہ ہم نے یہ پراپرٹی وقف کر دی، کسی نے مکان وقف کر دیا کہ بھائی یہ وقف ہے، اب اس سے کرایہ آ رہا ہے، جو بھی آمدنی ہو رہی ہے وہ نیک کاموں میں خرچ ہو جائے گی۔ کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کسی کو پڑھائی کے لیے ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے ان کاموں میں اس کو خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ وقف ہو گیا، اب وہ ملکیت اس کی نہیں رہی، اب یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جس نے وقف کیا اس کی ملکیت سے نکل کر کے اللہ کی ملکیت میں چلی گئی، اب وہ واپس نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک سلسلہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، آپ دیکھیں گے بہت سے واقعات اس کے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وقف کیا، آپ کو خیبر میں حصہ ملا، اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ علیہ وسلم میں اپنی خیبر کے حصے اور زمین کو اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، اور پورا اس کا حدیث میں تذکرہ ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنے پاس روکے رکھیے، اسی لیے اس کو وقف کہتے ہیں کہ روک کے رکھنا۔ تو وقت کہا کہ اس کو آپ اپنے پاس روکے رکھیے، اب نہ آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، نہ ہبہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ وراثت میں جا سکتا ہے۔ اب وہ اللہ کی ملکیت میں چلا گیا، اب وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ اب اس سے جو آمدنی ہوگی وہ خرچ کی جائے گی مسکینوں پر، یتیموں پر، اس کا صحیح استعمال کیا جائے گا۔ اگر خود متولی جس نے وقف کیا تھا اگر وہ بھی ضرورت مند ہے، وہ بھی غریب ہے، تو وہ بھی اس سے کھا سکتا ہے، یا اس نے کسی کو متولی بنایا، کسی کو نوکری پہ رکھا تو وہ بھی اس سے تنخواہ لے سکتا ہے۔ وہ چیزیں ہیں، تفصیلات ہیں۔ تو بہرحال تو اس کو وقف کہتے ہیں۔ وقف سمجھ میں آیا کہ یہ وقف ہوتا ہے۔ تو بہت سے وقف ہوئے۔ اللہ کے وسلم کے زمانے میں بڑی پانی کی قلت تھی، پانی نہیں ملتا تھا لوگوں کو پینے کے لیے، تو اس زمانے میں جو ہے ایک کنواں تھا، یہودی کے قبضے میں تھا، اور وہ یہودی جو ہے پانی دیتا تھا لیکن پیسے سے دیتا تھا، وہ پیسہ دیجئے پانی لے جائیے۔ تو اللہ کے وسلم نے اعلان فرمایا، کہا کہ جو اس کنویں کو خرید کر کے
اللہ کے لیے وقف کر دے گا اس کے لیے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو خلیفہ سوم ہیں، اللہ نے ان کو بڑی دولت دی تھی، اسی لیے ان کو غنی کہا جاتا ہے۔ عثمان غنی بڑے دولت مند تھے، اس زمانے کے لحاظ سے وہ اپنے کروڑ پتی تھے، تو پیسے والے تھے۔ جب یہ بات حضرت عثمان تک پہنچی تو جنت، اب ہمارے یہاں کہاں اہمیت ہے جنت کی، وہاں تو بڑی اہمیت تھی، اس کے لیے تو لوگ جان دے سکتے تھے، فزت رب الکعبہ کا نعرہ ہوتا تھا وہاں مرنے پر۔ تو حضرت عثمان نے سوچا کہ جنت مل رہی ہے ایک کنواں خریدنے پہ، اس سے بڑی بات کیا۔ فوراً حضرت عثمان گئے اس یہودی کے پاس اور کہا کہ بھائی قیمت بتاؤ، بیچو۔ یہودی تیار نہیں ہو رہا تھا، اس نے سوچا کہ یہ تو روز کی کمائی ہے، بیچے کیوں۔ پھر اس کو لالچ آئی، بڑھتے 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 تقریباً شاید 16,000 اس زمانے میں دینار یہ درہم پہ بات ہوئی، لیکن اس یہودی نے کہا کہ بیچیں گے لیکن آدھا ہی بیچیں گے۔ کہا یہ کیا بات ہے ابھی آدھا بیچو گے؟ کہا نہیں، آدھا بیچیں گے، پورا نہیں بیچیں گے۔ اس نے سوچا ایک کمائی چل رہی ہے، بند ہو جائے گی۔ حضرت عثمان بھی چالاک تھے، کہا ٹھیک ہے چلو آدھا بیچ دو۔ کیا ہوگا بھائی آدھے میں کیا ہوگا؟ کہا کہ آدھا بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن تم پانی استعمال کرو گے، ایک دن ہم استعمال کریں گے، باری رہے گی۔ کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ حضرت عثمان نے قیمت دے دی، آدھا لے لیا۔ اب حضرت عثمان نے یہ کیا کہ اس کو لے کر کے آپ نے اعلان کر دیا کہ جس دن میری باری ہو سب لوگ فری پانی بھریں، مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، سب کو اجازت۔ اب جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی لوگ جو ہے کئی دن کا پانی بھر لیتے۔ یہودی کے باری کا دن آتا تو بیچارہ بیٹھ کے مکھی مارتا رہتا، اس کو کوئی آدمی نہ ملتا پانی خریدنے والا، پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی، آدھا بیچ کر کے اور ہم پھنس گئے۔ اس نے کہا حضرت عثمان سے کہ آپ پورا خرید لیجیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو پورا خرید لیا، 35,000 درہم میں، اس زمانے میں بہت بڑی قیمت تھی۔ خرید کر کے اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا اور کہا علیہ وسلم جو وعدہ تھا وہ ہے، کہا بالکل ہے، جنت ملے گی تم کو اس کے بدلے۔ تو یہ وقف ہوا۔ آج بھی دیکھیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے مدینے کے سامنے، مسجد نبوی کے سامنے فندق عثمان کے نام سے پوری بلڈنگ ہوٹل موجود ہے، اور آج بھی اس کی کمائی یعنی وہ جو کنواں خریدا تھا اس کے آس پاس کی جو زمین تھی وہاں ایک ہوٹل بنایا گیا ہے، اور اس کی ساری کمائی آج بھی غریبوں پر خرچ ہوتی ہے۔ کتنا 1400 سال گزر گئے اور حضرت عثمان کے کھاتے میں کتنی نیکیاں جا رہی ہیں، کتنا بڑا کام کیا۔ تو یہ وقف ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے وقف کر دینا۔ تو یہ سلسلہ اللہ کے وسلم کے زمانے سے چلا۔ خود اللہ کے وسلم نے مسجد نبوی کی زمین آپ جانتے ہیں 2 یتیموں کی تھی، اس کو خریدا اور خرید کر کے مسجد بنی، وہ اللہ کے لیے وقف ہو گئی ہے نا۔ بیت اللہ وقف ہے، اس کو کوئی اپنی جاگیر نہیں سمجھ سکتا۔ یہ مسجد بن گئی چاہے جس نے بھی بنائی، یہ اللہ کے لیے وقف ہو گئی۔ اب یہ اللہ کی ملکیت آ گئی۔ مالک کہے کہ نہیں یہ میری ملکیت ہے، میں جیسے چاہوں جس کو چاہوں نماز پڑھنے آئے گا، نہیں تو نہیں آئے گا، تو اس میں جمعہ جائز ہی نہیں ہوگا، اس میں اعتکاف جائز نہیں ہوگا۔ تو بڑا مسئلہ ہے وقف کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی۔ تو وقف ہو گیا تو ہو گیا اللہ کے لیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ مسجد ایک جگہ بن گئی تو اب وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہی رہے گی۔ آپ توڑ کے وہاں کچھ بنا دیں تو وہ ملکیت نہیں ختم ہوگی، وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ جب چاہے گا چھین کر کے پھر وہ مسجد بنوا دے گا۔ تو بہرحال کہنے کی مقصد یہ ہے کہ وقف کا مسئلہ چل رہا ہے۔ تو ہمارے ملک میں بھی بہت بڑی پراپرٹی ہے وقف کی، تقریباً کتنی ہے 8 لاکھ ہے نا ایکڑ، کتنی ہے تقریباً 8 لاکھ ایکڑ زمینیں ہیں، جائیداد ہے جو وقف کی ہوئی ہیں۔ یعنی اس زمانے میں ہے نا جب سے یہاں اسلام آیا لوگ وقف کرتے رہے، تقریباً 1800 سال تو یہاں اسلامی حکومت رہی، تو جو نواب بادشاہ گزرے انہوں نے مسجد کے نام پہ اور کہہ لیجیے قبرستان کے نام پہ اور خانقاہوں اور مزارات کے نام پہ، یا جو شیعہ حضرات تھے انہوں نے امام باڑوں کے نام پہ وقف کر دی زمینیں کہ یہ وقف ہے اللہ کے لیے، اور اس سے جو کمائی ہوگی وہ اچھے کاموں میں خرچ کی جائے گی۔ تو وہ وقف کر کے چلے گئے۔ اب اس کے بعد انگریزوں کا دور آیا تو بہت سی زمینوں پہ اس پہ انگریزوں کا قبضہ ہوا، مسلمانوں نے اس کے لیے لڑائی لڑی،
بہت ہے نا کوششیں کی، جد و جہد کی، کچھ ان کو حاصل ہو گئیں، اور جہاں کسی نے کچھ بنا لیا تو وہ کہاں چھوڑے گا؟ جس کے پاس حکومت ہے اور ڈنڈا ہے وہ چھوڑے گا کہاں؟ چلو وہ قبضہ ہوا۔ پھر بعد میں یہ جو حکومتیں آئیں، انہوں نے بھی بہت سی زمینوں پہ قبضہ کیا۔ بہت سی زمینیں ہیں جو وقف کی ہیں لیکن حکومت نے اس پر قبضہ کر لیا، کیونکہ یہ جو وقف کی زمینیں ہوتی ہیں یہ کوئی رجسٹریشن تو ہوتا نہیں ہے کہ لکھا پڑھی ہے، آپ کے پاس اس کا کاغذ ہے، یہ تو بس اس پہ چلا آ رہا ہے کہ جو سروے ہوتا تھا، جو چیزیں چلی آ رہی کہ بھائی یہ فلاں کی ہے، وہ فلاں کی ہے، تو آج بھی وہی ہے۔ اب آپ کہیں کہ بھائی وقف کی زمین یہ آپ کی ہے تو اس کا کاغذ دکھائیے، تو کاغذ کہاں کوئی دکھا پائے گا؟ ہاں یہ ہے کہ یہ اس ٹائم سے 200 سال کا ریکارڈ دیکھیں گے تو پتہ چلا کہ یہ فلاں کے وقف میں ملکیت میں چلی آ رہی ہے۔ جیسے دلی میں ہے نا، بہت زمینیں ہیں جو وقف کی ہیں، بادشاہوں نے کہیں مزار کے نام پہ، کہیں مسجد کے نام پہ، کہیں اس کے نام پہ وقف کر دی، اب وہ وقف ہے، اس پہ چلی آ رہی ہے، اب کہیں کہیں حکومت نے قبضہ کر لیا اس پہ اپنا کام، تو بہت سی زمینیں قبضہ ہو گئیں، اب 50% بچی ہوں مشکل سے، اور وہ بھی اب جانتے ہیں اس کا جو ایک نظام بنایا گیا وقف بورڈ کا، اس میں کئی بار حکومت نے ترمیمات کی، بہت سے قانون بنائے، اور 2013 تک اس میں کئی ترمیمات ہوئیں۔ اب پھر نئی حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کے لیے نیا قانون بنایا جائے، اور حکومت جو ہے اوپر سے تو بڑا اخلاص دکھانا چاہتی ہے، وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ پراپرٹی محفوظ ہو جائے، اس کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے اس سے بچا لیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اس سے غریبوں کو اور مسلمانوں کے جو کمزور لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچایا جائے۔ لیکن سب جانتے ہیں حکومت کا حال کہ جو ہماری چیزوں کو چھیننے پہ لگی ہے وہ ہمیں فائدہ کہاں پہنچا سکتی ہے۔ حالانکہ یہ بات صحیح ہے کہ جو وقف بورڈ ہے، چاہے وہ سنی وقف بورڈ ہو، شیعہ وقف بورڈ ہو، یہاں پر چوروں کی بھرمار ہے، یہ سب چور ایک نمبر کے بیٹھے ہوئے ہیں، امت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، صرف ایک حوصلے کی چیز ہے کہ ہاں ہمارے پاس جو ہے کہہ لیجئے 4 لاکھ یا 8 لاکھ ایکڑ زمین ہے، صرف دل کی تسلی کے لیے ہے، باقی ملتا کچھ نہیں ہے، وہ سب لیے قبضہ کیے بیٹھے ہیں، اور وقف بورڈ میں بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دوسری حکومت آتی ہے وہ بدل دیتی ہے، چیئرمین بدل گئے، ممبر بدل گئے، بس یہی چلتا رہتا ہے وہ سب۔ ورنہ اتنی زمینیں ہیں، ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو ہندوستان کے سارے مسلمانوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، چاہے ان کا تعلیمی مسئلہ ہو، معاشی مسئلہ ہو، ہے نا، جو بھی مسائل ہیں ان کے، چاہے وہ ہیلتھ کا مسئلہ ہو، سارے مسئلے اس کی کمائی سے حل ہو سکتے ہیں کہ اگر ان کا صحیح۔ اب آپ جا کر کے دیکھیں گے، لکھنؤ میں جائیں، عالم باغ میں جائیں، شاہی مسجد ہے، اس کے آس پاس بہت زمین ہے وقف کی، ہم جاتے تھے کبھی کبھی، تو وہ سب اکثریت وہاں جو قبضہ کیے مسلمان ہیں، سب نے گھر بنا رکھا ہے، کوئی خالی کرنے کو تیار نہیں، اور کہیں کہیں جو ہے لوگ کرایہ دے کر کے رہتے ہیں۔ کرایہ آپ سنیں گے تو آپ ہے نا ہنسی آئے گی، کہیں 20 روپے کرایہ، کہیں 25 روپے کرایہ، ہے نا 50، ہے نا، پتہ چلا کہ کہیں مسجد کی جو ہے حیدرآباد میں چلے جائیں، مکہ مسجد ہے نا، اس کے وقف کی، اب پتہ چلا کہ وہاں دکانیں ہیں، اس جگہ جس دکان کا کرایہ 25,000 ہے تو 2,500 روپے کرایہ دیتا، کیوں؟ وقف کی ہے، فری کی ہے، وقف کا مطلب کہ فری کی، تو مسلمان ہی لوٹ رہا ہے مسلمان۔ اب لوگ کیسی کیسی دھاندلیاں کرتے ہیں کہ دیکھا کہ یہ وقف کی زمین ہے، مسجد کی دکان ہے، تو متولی صاحب جو مسجد میں ممبر ہوں گے وہی کرائے پہ لے لیں گے، اپنے نام، اپنے بیٹے کے نام، اپنے بھائی کے نام، 4-5 دکانیں لے لی 2,500 کرائے پہ، اور اس کو اٹھا دیا 20,000 کرائے پہ، مسجد کو دے رہے ہیں 2,500، خود کما رہے ہیں جو 20,000 اس۔ بڑی دھاندلیاں، بڑی چوری، بڑی ڈکیتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ حکومت اس پر قبضہ کرے، اس لیے ہم اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہمیں اگرچہ مل تو نہیں رہا ہے، لیکن ابھی کم سے کم اتنا حوصلہ تو ہے کہ یہ ہماری زمین ہے، ہماری پراپرٹی ہے، کل کو اس کا صحیح استعمال ہو تو امت کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو علماء کے ذمہ ہونی چاہیے، جو صحیح استعمال کریں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے، جمعیت علماء ہند ہے، جو بڑی بڑی مسلموں کی تنظیمیں ہیں، علماء ہیں، ان کو بیٹھا کر کے ان کے حوالے کر دیا جائے کہ صحیح استعمال کر کے پوری امت کے مسائل پر خرچ کریں۔ لیکن بہرحال وہ مشکل کام ہے، اس لیے کہ حکومتیں بھی نہیں چاہتی ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے وقف کا، یہ سب ہماری زمینیں ہیں جو ہمارے لوگ اللہ کے لیے وقف کر کے گئے تھے نا،
اور اس لیے کر کے گئے تھے کہ اس سے امت کا بھلا ہو، غریبوں کا بھلا ہو، مسکینوں کا بھلا ہو، امت تعلیم حاصل کر سکے، ہاسپٹل بنے، کالج بنے، اسپتال بنے، ہے نا، یتیم خانے بنے، اور اس لیے یہ وقف کی گئی تھی، لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال حکومت جو چاہتی ہے اس کی نیت غلط ہے، اس نے تو یہاں تک قانون میں لا دیا کہ اس میں غیر مسلموں کو بھی شامل کیا جائے۔ سوچنے کی بات ہے بھائی، تمہارا رام مندر ٹرسٹ ہے، اس میں کسی مسلمان کو نہیں رکھ سکتے ہو، عیسائیوں کا ٹرسٹ ہے نا، سکھوں کا ٹرسٹ ہے، سارے لوگوں کا ٹرسٹ ہے، اور سب کے ہاں یہ سلسلہ چلتا ہے کہ وہ دان کرتے ہیں، زمینیں وقف کرتے ہیں وہ اپنے مذہب کے حساب سے۔ ہمارے ہاں بھی اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے، جو بیچارے صاحب حیثیت تھے وقف کر کے گئے ہیں، تو ہم کیوں تم کو دے دیں؟ حکومت چاہتی ہے کہ یہ وقف بورڈ جب ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا نا تو ہماری مسجدیں بھی نہیں بچیں گی، اس لیے کہ جو مسجد ہماری ہیں پرانی ان پہ وہ دعویٰ کر دیں گے، بعد میں فیصلہ آ جائے گا کلیکٹر کا کہ یہ تو ان کی ہے ہی نہیں، زبردستی قبضہ کیا تھا۔ تو ان کی پلاننگ تو بہت اونچی ہے، اس لیے اگر کسی موقع پر بھی امت کو ضرورت پڑی، ہمارے علماء کہیں کہ اس بل کی مخالفت میں آپ کو سڑک پہ اترنا ہے تو اترنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ہماری زمین ہے، ہماری جائیداد ہے، ہماری پراپرٹی ہے، اس کو ہم حکومت کو نہیں دے سکتے، چاہے جس حالت میں بھی ہے تو ہماری۔ تو ہمارے علماء کی طرف سے یہ ہدایت تھی کہ جمعے کے بیان میں اس مسئلے کو سمجھایا جائے، اس لیے کہ امت کو پتہ ہی نہیں ہے وقف کیا ہوتا ہے، یہ وقف بورڈ کیا ہے، کچھ نہیں، بس ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے باپ دادا کی دی ہوئی زمینیں ہیں، جو اللہ کے لیے انہوں نے دی تھیں، نیک کاموں کے لیے دی تھیں، ان کی حفاظت کرنا پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو چیزیں ہیں ان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر